جاگیردار سے انش سیریم 21واں انشا شارق علی۔ بل کھاتی سڑک پر تیرتی ہوئی سبز کار میں میلوں سفر کیا، خوبرو درختوں، شاداب فصلوں اور پھولوں بھری جھاڑیوں سے ڈھکی ہلکی اونچی پہاڑیوں اور سرسبز میدانوں سے گزرے۔ کہیں گنگناتی ندیاں ملیں جن کے نام کے ساتھ دریا لگا دیکھ کر ہنسی آتی۔ سارے سفر میں آسمان رنگ بدلتا رہا، ابھی بادل کے ٹکڑوں کے ساتھ نکھری ہوئی دھوپ میں نیلا ہے، چند منٹ بعد گہرے بادلوں اور بارش سے سارا منظر شرابور۔ کسی گاؤں سے گزرتے تو قرینے سے بنے خوبصورت گھروں کی قطاریں اور قدیم چرچ کے ساتھ لگا قبرستان نظر آتا۔ پھر تھیکسٹڈ نامی ایک قصبے میں کچھ دیر رکے اور لنچ کیا۔ پروفیسر گل انگلینڈ کی کاؤنٹی ایسکس کا ذکر کر رہے تھے۔ کیسا ہے تھیکسٹڈ؟ صوفی نے پوچھا۔ بولے، چھوٹا سا دلکش قصبہ جو 4 قابل ذکر تاریخی عمارتوں کی متانت سنبھالے ہوئے ہے۔ لکڑی سے بنا گلڈ ہال، 18ویں صدی میں تعمیر ہوئی بڑی سی پن چکی، 2 قدیم بے آسراؤں کے گھر اور ایک شاندار چرچ۔ 981 صدی عیسوی سے یہاں چرچ اور آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ 13ویں سے 15ویں صدی میں اس قصبے نے کٹلری کی صنعت میں خوب نام کمایا۔ اس 300 سالہ خوشحالی سے یہاں کا عظیم پیرش چرچ تعمیر ہوا۔ رنگین شیشوں سے سجا یہ چرچ مشرقی انگلینڈ کا سب سے خوبصورت چرچ ہے۔ 1910 سے 1942 تک اس کی امامت پادری کانریڈ نیل نے کی تھی، جو اشتراکی خیالات رکھتا تھا۔ کہتے ہیں اس نے ایک مذہبی تقریب میں اس چرچ پر سرخ جھنڈا لہرا دیا تھا۔ یورپ کے بیشتر چرچ تاریک دور میں قائم ہوئے۔ کوئی 800 سال پہلے وہاں حکومت اور سماج دونوں ہی جاگیرداری نظام کی گرفت میں تھے۔ جاگیرداری نظام؟ رمز نے وضاحت چاہی۔ بولے، جاگیردار اور جاگیر اس نظام کا مرکز تھا اور ماتحت بستیوں میں آباد زمینوں پر کام کرنے والے صرف یعنی کسان اس سماج کی سب سے نچلی لیکن بنیادی اینٹ تھے۔ جاگیردار کی خدائی بادشاہ کو لگان یا سپاہی مہیا کرنے کی صورت میں قائم رہتی۔ بادشاہ انہی خدمات سے خوش ہوتا تو مزید زمین سے نوازتا۔ گویا سب سے اوپر بادشاہ اور اس کی جانشین اولاد، اس کے بعد بیرن یعنی بڑے جاگیردار، اور پھر مقامی چھوٹے جاگیردار۔ اس نظام کو مذہبی جواز بشپس فراہم کرتے تھے، جو خود بہت سی جاگیر کے مالک ہوتے تھے۔ کیتھولک چرچ ان دنوں پورے یورپ میں سیاسی لحاظ سے بے حد طاقتور تھا۔ عام لوگوں کی آمدنی پر اس کا لگان 10% تھا۔ زندگی کیسی تھی ان دنوں؟ صوفی نے پوچھا۔ بولے، بادشاہ، بشپس اور جاگیردار بے حد امیر تھے اور 90% کسان قسم پرسی میں دن گزارتے تھے۔ بادشاہ کے پاس فوج اور بشپس کے پاس مذہب کی اجارہ داری تھی، جو طاقتور کو ظلم کا جواز فراہم کرتی اور عام لوگوں کو آسمانی عذاب سے ڈراتی تھی۔ زرخیز زمین سے خوشحالی اور دولت دراصل کسان پیدا کرتے، لیکن اس نظام میں ان کی سماجی حیثیت سب سے نچلی تھی۔ چھوٹے موٹے ہنرمند تو پھر بھی نسبتاً آسودہ تھے، لیکن کسان جو کہ بنیاد تھے اس نظام کی اور جنہوں نے سماج کا سارا بوجھ کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، بے حد دشوار بلکہ غلاموں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ بیشتر صرف 30-35 سال کی عمر میں مر جاتے تھے۔ اور جاگیردار؟ رمز نے پوچھا۔ بولے، جاگیردار کی حویلی یا قلعہ میلوں ٹھیلوں اور جنگ کی صورت میں
پناہ گاہ کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ وہ مالک تھا، کسانوں، ان کی بستیوں، جانوروں، فصلوں، گویا ہر چیز کا مالک۔ بادشاہوں کا خیال تھا کہ انہیں حکمرانی کا حق خدا نے عطا کیا ہے۔ بشپس ان کی ہمنوائی کرتے تھے اور جاگیردار کسانوں سے جیسا جی چاہتا سلوک کرتے، عدالتیں لگاتے، کردہ اور نہ کردہ جرائم کی سزا دیتے تھے۔ صوفی بولی، یہ 800 برس پرانے برطانیہ کا ذکر ہے یا آج کے پاکستان کی دیہاتی زندگی کا؟ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔